پاکستان بامقابلہ بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے. جیسا کہ سب جانتے ہیں تیسرے دن کا کھیل آج اختتام پذیر ہوا اور تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش کو مجموعی طور پر 34 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. ویسے تو دیکھا جائے 27 رنز کا شارٹ فال رہا. پاکستان 86 رنز بنا کر آؤٹ ہوا. آج کے دن جو ایفرٹس کی تھی آذان اویس اور عبداللہ فضل نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایفرٹس پر پانی پھیرا گیا بائی دا مڈل آرڈر بیٹسمین اسپیشلی شان مسعود اینڈ سعود شکیل. آذان اویس کو اپنی ڈیبیو پر پہلی ٹیسٹ سنچری مبارک ہو. وہ غالباً 14ویں ٹیسٹ کھلاڑی بن گئے ہیں پاکستان کے جنہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں سینچری اسکور کی. عبداللہ فضل نے بھی 60 رنز بنائے، جلدی کر گئے. تھوڑا ان کو سنبھل کے کھیلنا چاہیے تھا جب انہوں نے دیکھا تھا کہ یار 2 وکٹیں بیک ٹو بیک گر گئیں. ایک تو پاکستان کی دوسری وکٹ 210 رنز پہ گری اور جب تیسری وکٹ 226 رنز پہ گری تو 4 رنز کے ایوز 3 وکٹیں گری. 4 رنز کے مارجن پہ 3 وکٹیں گری. پاکستان کا جو مڈل آرڈر بیٹنگ کولیپس تو میں سمجھتا ہوں کہ مقدر بن گیا پاکستانی ٹیم کا. کیا T20 فارمیٹ ہو، چاہے ODI ہو، چاہے ٹیسٹ ہو، بیٹنگ کولیپس تو بنتا ہے. میں نے کہا تھا نا کل کی ویڈیو میں کہ بڑی مضبوط پوزیشن پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا آذان اویس اور عبداللہ فضل نے جب 179 فار 1 تھا پاکستان ایٹ دا کلوز آف ڈے آن دا ڈے 2. لیکن میں نے کہا تھا کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، خطرہ ٹلا نہیں ہے. بیٹنگ کولیپس کہیں نہ کہیں ہو گیا تو مسئلہ بن جائے گا اور پہلے سیشن میں وکٹیں گری تو پاکستان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اور مسئلہ بن گیا تھا. وہ تو چلے شکر ادا کریں کہ سلمان علی آغا اور محمد رضوان کے مابین 119 رنز کی پارٹنرشپ جڑی اور خوش قسمت رہے سلمان علی آغا. شروع میں جب وہ کال بیہائنڈ آؤٹ ہوئے تو اس وقت نو بال ہو گئی تھی. بنگالیوں نے بھی ٹھیک ٹھاک نو بالیں کی، غالباً 9 تو نو بالز کی انہوں نے. بہرحال 119 رنز کی پارٹنرشپ جوڑی. پھر سلمان علی آغا اور محمد رضوان نے کروشل مومنٹ میں جب ضرورت تھی اور پھر جب محمد رضوان آؤٹ ہوئے اور بالکل ہی نیڈ لیس اسٹروک کھیلا، ریش اسٹروکس کھیلے. میں کہوں کہ تمام بیٹسمینوں نے ریش اسٹروکس کھیلے، آپ دیکھیے گا. اور جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ ریش اسٹروکس کھیلے. ریش اسٹروکس کھیل کر ہمارے بیٹسمین آؤٹ ہوئے. شان مسعود ہو، کیا سعود شکیل ہو، کیا رضوان، کیا سلمان علی آغا، عبداللہ فضل، ان سب نے ریش اسٹروکس کھیلے اور ڈیل اینڈرس نے بھی ریش اسٹروکس کھیلے. اور محمد رضوان، مجھے حیرت ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ بارش آ رہی ہے، میچ رک سکتا ہے، کیا ضرورت تھی وہ گھٹیا ترین اسٹروک کھیلنے کی؟ آگے بڑھ کر چھکا مارنے کی ضرورت تھی کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. وہی بات ہے نا، گیم اویئرنیس. ٹیسٹ کرکٹ از آل اباؤٹ ٹیسٹنگ یور انٹائر ایبلٹیز. آپ کی گیم اویئرنیس، آپ کا پیشنس، آپ کی اسٹریٹجی میکنگ، آپ کی شاٹ سلیکشن، کس طرح سے گیم کو منوور کرنا، یہ سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو محمد رضوان نے جو اسٹروک کھیلا ہے اس نے تو کواڑا کر دیا. وہاں پہ جو اس کی وکٹ گری اس کے فوراً بعد جو ہے پھر یہ کہ واپس بلا لیا ٹیم کو، چونکہ بارش ہو گئی تھی. بارش کے باعث غالباً 1 گھنٹے تک کا کھیل رکا رہا اور پھر سلمان علی آغا آگے پھر وہ بھی پور شاٹ سلیکشن کی وجہ سے آؤٹ ہوئے اور بیٹ کے درمیان اتنا زیادہ واضح گیپ تھا. کھڑے کھڑے اسٹروک کھیلا انہوں نے نائن رانا کی گیند پر. بس یہ 2 وکٹیں گری اور 5 وکٹیں لاسٹ 5 وکٹس 34 رنز میں گری. یہ ایک کولیپس ہوا، لوور ڈاؤن دی آرڈر بیٹنگ کولیپس، اور بیچ میں جو مڈل آرڈر کا کولیپس ہوا. تو یہ جو بیٹنگ کولیپس ہوتے نا، حالانکہ 3 پارٹنرشپس جو ہے غالباً 100 رنز کی لگی، لیکن اس کے باوجود یہ جو بیٹنگ کولیپس ہوا، اگر یہ بیٹنگ کولیپس نہ ہوتا ہے، ایون مڈل آرڈر بیٹنگ کولیپس بھی اگر نہ ہوتا ہے، تو پاکستان لیڈ چڑھانے کی پوری پوزیشن میں تھا. آرام سے بنگلہ دیش کو 80 سے 100 رنز کی لیڈ دے سکتا تھا. اور رضوان نے جس طرح سے اسٹروک کھیلا، اگر وہ اسٹروک نہ کھیلتا اور تھوڑا اور یہ پارٹنرشپ بلڈ اپ ہو جاتی ان بٹوین سلمان علی آغا محمد رضوان، تو مزید رنز کی جو لیڈ بنگلہ دیش کو دے سکتا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 100 رنز کی لیڈ تو بنتی تھی. 100 تو کم سے کم 75 سے 80 کے درمیان تک کی تو لیڈ بنتی تھی یار. اب آپ نے 27 رنز کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ دے گئے ٹیم کو اور ابھی مجموعی طور پر 34 رنز کی برتری حاصل ہے بنگلہ دیش کو. اب پاکستانی بالنگ
کو اپنا کمال دکھانا ہوگا. بنگلہ دیش کو 150 میں آؤٹ کر پائے گی ٹیم؟ پہلے تو سوال یہ ہے، بہت بڑا سوال ہے. جس طرح سے بالنگ ہم نے پہلی اننگ میں کی ہے اگینسٹ بنگلہ دیش، کیونکہ ابو 200 رنس وونٹ بی ایزی فار دا پاکستانی بیٹسمین ٹو چیز. اور ایک بات آپ کو میں اور یاد دلا دوں کہ 2025 میں ہم نے 5 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں. ان 5 ٹیسٹ میچز میں آپ دیکھ لیں جو پاکستان نے جو اگینسٹ ویسٹ انڈیز جو ہوم سیریز کھیلی تھی، ویسٹ انڈیز جب پاکستان کی دور پر آئی تھی تو پاکستان ایک ٹیسٹ جو غالباً دوسرا ٹیسٹ پاکستان ویسٹ انڈیز سے ہارا تھا، وہ پاکستان سیکنڈ بیٹ کرتے ہوئے ہارا تھا. 4th اننگز پہ پاکستان کولیپس کر گیا تھا، پاکستان ٹوٹل چیز نہیں کر سکا. اور ابھی جو لاسٹ ٹیسٹ پاکستان کھیلا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ، لاسٹ ٹیسٹ جو کھیلا پاکستان کیونکہ لاہور میں غالباً میچ تھا جو کہ پاکستان ہارا تھا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ، وہ پاکستان جو ہے وہ بھی غالباً جب ساؤتھ افریقہ نے لیڈ چڑھائی تھی تو پاکستان سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کولیپس ہوا تھا. تو جب ٹارگیٹ چیز کرنے کی بات آئی گی تو پاکستانی بیٹرز ویسے بھی بہت ہی ولنریبل ہے ایز فار ایز دا چیزنگ از کنسرنڈ. 200 اینڈ ابو کیا میں کہتا ہوں، اگر 150 رن بھی اگر آپ ٹوٹل دیں گے نا اس ٹیم کو تو 150 پر بھی ہم سب کے دل دھک دھک کر رہے ہوں گے یار یہ کچھ پتہ ہی کہ یہ 100 کے اندر ہی آؤٹ ہو جائے. دیکھیے سر میراج نے بہت زبردست بالنگ کی، 5 وکٹیں حاصل کی. مڈل آرڈر کا بالخصوص جو کواڑا کیا تھا وہ میری سر میراج نہیں کیا. سعود شکیل کو آؤٹ کیا اور کیونکہ عبداللہ فضل کو آؤٹ کیا جو کہ ویل سیٹلڈ تھے. شاہد مسعود کی وکٹ تسکین احمد نے لی. تسکین احمد نے بہت اچھی بالنگ کی اور کروشل وکٹیں نکالی، اذان اویس اور شاہد مسعود. تو اب پاکستانی بالرز کو اپنا کمال دکھانا ہے، نہ صرف پاکستانی بالرز کو بلکہ بیٹسمینوں کو. اگر پاکستانی بالنگ کل اسٹرگل کر گئی اور بنگلہ دیش نے اگر 250 ابو کا ٹارگیٹ دے دیا تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ میچ جیتنا. بچا لے تو بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ بیٹنگ اب آسان نہیں ہوگی. پچ میں جو باؤنس ہے وہ کافی زیادہ انویریبل ہے، کبھی بال نیچے رہتا ہے، کبھی بال ایک دم اٹھتا ہے اور بال ٹرن بھی ہو رہا ہے. کل چوتھا دن اور ایون چوتھا میں میچ اگر 5 دن پر بھی آتا ہے تو بیٹنگ اتنی آسان نہیں ہوگی، بہت مشکل ہو جائے گی. پاکستانی بالرز کو یہ کرنا ہوگا کہ کل پہلے سیشن میں 3 سے 4 وکٹیں تو کم از کم لینی ہوگی. جتنی جلدی کوشش کرے بنگلہ دیشی بیٹسمینوں کو آؤٹ کرے، کیونکہ اگر 200 پلس بھی کر گیا بنگلہ دیش 200 سوا 200 تو وہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا. تو کیا ہوگا یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا. تو اس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ورسز بنگلہ دیش فرسٹ ٹیسٹ میچ.